دینی الاسلام، دینی الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ ہوا، دینی الاسلام، دینی الاسلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ تاریخ اسلام کے ساتھ حاضر ہیں۔ سن 61 ہجری میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 محرم الحرام کو کوفہ کے میدان کربلا میں بے دردی کے ساتھ 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد شہید کیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یزید پلید کے لیے غلط کاریوں کا راستہ آسان ہو چکا تھا۔ چنانچہ یزید پلید نے مکہ اور مدینہ کی کس طرح بے حرمتی کروائی اور اہل اسلام پر کس قدر ظلم و تشدد کا سلسلہ شروع کیا، تاریخ کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیسا مسلمانوں پر نازک دور تھا۔ چنانچہ سن 61 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 41 سنہ ہجری میں بیعت کی اور 20 سال تک آپ مدینہ پاک میں بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ آپ خلوت نشین ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت میں ہمہ وقت مشغول رہا کرتے تھے۔ 59 سنہ ہجری میں جب یزید نے ولید بن عقبہ جو مدینہ کا گورنر تھا اس سے کہا کہ امام حسین، حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جمع کرو اور ان سے میرے لیے بیعت لو، اگر یہ بیعت کرنے سے انکار کریں تو ان کو معاذ اللہ شہید کر دو۔ چنانچہ ولید بن عقبہ نے ان تینوں حضرات کو اپنے پاس بلایا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ولید کی یہ باتیں سنی تو آپ نے صبح تک کی مہلت طلب کی۔ چنانچہ رات ہی کو آپ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور مکہ میں جب 61 سنہ ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور مکہ کے لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو یہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ معاملات دیکھے، آپ مسجد حرام میں گئے اور لوگوں سے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ مسجد حرام میں خطبے کے دوران حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب ہمیں ایک ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے اور ایک ایسے آدمی کو اپنا خلیفہ منتخب کرنا چاہیے جو واقعی مستحق لوگوں کو ان کا حق ادا کر سکے۔ چنانچہ سب لوگوں نے بے حد اصرار کیا کہ اے ابن زبیر، سب سے زیادہ خلافت کے آپ ہی مستحق ہیں۔ پہلے تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کچھ تأمل کیا، لیکن جب لوگوں کا اصرار بڑھا تو آپ نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ چنانچہ اہل مکہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے 61 سنہ ہجری میں بیعت لینا شروع کی اور پھر تقریباً 12 سال تک آپ نے خلافت کے فرائض سر انجام دیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ ان کا کچھ تعارف بھی عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت جب آپ کے والد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی والدہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ
ہجرت کر کے مدینہ میں آئے اور مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر قبا کے مقام پر آئے تو اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہوئی۔ آپ مہاجرین میں سے پیدا ہونے والے سب سے پہلے بچے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آپ کو گھٹی کے لیے لایا گیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کو چبایا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں اسے لگا دیا۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز جو حضرت عبداللہ بن زبیر کے پیٹ میں گئی وہ حضور علیہ السلام کا لعاب دہن تھا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو دعاؤں سے نوازا اور ان کی کنیت ان کے نانا حضرت ابو بکر صدیق کی کنیت پر ابو بکر رکھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی ایک اور کنیت ابو خبیب بھی مشہور ہے، آپ کے ایک بیٹے کا نام خبیب بھی تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کچھ بڑے ہوئے تو وقتاً فوقتاً حاضر ہوتے رہتے، اور خاص طور پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی حقیقی خالہ ہیں، ان کے پاس بہت عرصہ رہے اور ان سے بہت کچھ آپ نے علم دین حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد حضرت زبیر کی زوجہ حضرت اسما بنت ابی بکر حضرت ابو بکر کی شہزادی ہیں، اور پھر حضرت زبیر کے والد عوام یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سگے بھائی اور نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند ہیں۔ تو اس اعتبار سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ بہت قریب کا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پچھنے لگوائے، جو آپ کے جسم اطہر سے خون نکلا وہ آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیا کہ بیٹا اسے کسی جگہ پھینک کر آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے وہ خون چھپ کر سارا کا سارا پی لیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا اے عبداللہ اس خون کا کیا کیا؟ عرض کیا آقا وہ ایک پوشیدہ جگہ پر میں نے رکھ دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ وہ خون آپ پی چکے ہیں تو ارشاد فرمایا اے عبداللہ تجھے جہنم کی آگ کبھی نہیں جلائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسی طرح آغوش نبوت میں تربیت پاتے رہے۔ بالآخر نبی پاک علیہ السلام کا جب وصال ظاہری ہوا اس کے بعد آپ مزید اپنے والد ماجد زبیر بن عوام جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کی صحبت میں رہ کر آپ احادیث کریمہ سیکھتے، علم دین سیکھتے، اور خاص طور پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ علم دین حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ فقیہ مدینہ مشہور ہو گئے، بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ آپ اکثر اوقات قرآن کریم کی تلاوت میں وقت گزارا کرتے تھے۔ بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب یزید پلید نے دیکھا کہ عبداللہ بن زبیر نے خلافت کا اعلان کر دیا ہے تو وہ آپ کی جان کا دشمن ہو گیا۔ اس یزید پلید نے ایک لشکر مدینہ پاک کی بے حرمتی کے لیے مسلم بن عقبہ کے ہاتھ مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ مسلم بن عقبہ کے لشکر نے مدینہ کے اندر ایسے غلط کارنامے سر انجام دیے کہ جس سے تاریخ کے اوراق سیاہ پڑے ہیں۔ بہرحال مسلم بن عقبہ کے انتقال کے بعد حسین بن نمیر سن 64 ہجری میں یہ مکہ کی طرف روانہ ہوا، پر مکہ کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ 64 دن تک اس نے مکہ کا محاصرہ کیے رکھا، یہاں تک کہ ان 64 دنوں کے بعد یزید کا جب انتقال ہوا سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کی وفات کی خبر ملی۔ چنانچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کہا اے لوگوں تم یزید کے لیے کعبے کی بے حرمتی کر رہے ہو، مکہ کے لوگوں کو ناحق شہید کر رہے ہو، تمہارے سردار کا تو حمص میں انتقال ہو چکا ہے۔ لوگوں نے اس بات کو نہ مانا۔ بالآخر ملک شام سے یزید کی موت کی خبر لے کر جب ایک قاصد مکہ میں آیا اور اس نے شامی لشکر کے سپہ سالار حسین بن نمیر سے کہا کہ یزید کا واقعی انتقال ہو چکا ہے، تو اس شامی لشکر نے مکہ کا محاصرہ اٹھا کر واپس جانا شروع کر دیا۔ اس وقت حسین بن نمیر نے عبداللہ بن زبیر سے ملاقات کا ارادہ کیا، چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 10 جانثار ساتھیوں کو لے کر اور ادھر سے حسین بن نمیر
10 ساتھیوں کو لے کر ایک مقام پر جمع ہوئے، اپنے ساتھیوں کو الگ الگ کیا اور دونوں تنہائی میں بیٹھے۔ یزیدی لشکر کے سپہ سالار حسین بن نمیر نے کہا، اے ابن زبیر، آپ اگر چاہیں تو خلافت کے لیے اعلان کر دیں اور میں آپ کے ہاتھ پر سب شامیوں سمیت بیعت کروں گا، لیکن میری درخواست یہ ہے کہ آپ ملک شام چلیں اور شام میں جا کر آپ خلافت کے امور کو سنبھال لیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکہ سے بڑی محبت کرتے تھے، بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے محض دنیا کے لیے ملک شام جانا گوارا نہ کیا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم میری بیعت کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر مکہ میں آ کر بیعت کرو۔ اس بات پر حسین بن نمیر نہ مانا، بالآخر وہ اپنے ہزاروں ساتھیوں کے ساتھ ملک شام چلا گیا۔ 64 سنہ ہجری میں یزید کی وفات کے بعد ملک شام اور مصر کے لوگوں نے یزید کے بیٹے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور خراسان، ملک یمن، حجاز اور عراق کے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یزید کا بیٹا اگرچہ تھا تو یزید خبیث کا بیٹا، لیکن بہت نیک آدمی تھا۔ اس نے 40 دن یا 2 یا 3 مہینے تک تخت خلافت پر ذمہ داریاں سر انجام دی۔ بالآخر اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ اے معاویہ، آپ کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نہ تو حضرت عمر فاروق جیسا کوئی آدمی پاتا ہوں کہ جسے خلافت کی ذمہ داریاں دے دوں، اور نہ ہی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی فرد پاتا ہوں کہ جس کے ذریعے میں ایک شورا منعقد کر دوں۔ چنانچہ میں نے اس کے اندر جب کوئی حلاوت نہیں پائی تو کسی اور کو کیوں اس بلا کے اندر مبتلا کروں۔ کچھ عرصے تک ملک شام، مصر اور حجاز مقدس اور یمن اور عراق کے لوگوں نے متفقہ طور پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا۔ بالآخر کچھ دنوں کے بعد ملک شام اور مصر مروان بن حکم کی سازشوں سے پھر دوبارہ سرکشی پر اتر آیا، اور مروان نے در پردہ 64 سنہ ہجری میں اپنے ہاتھ پر بیعت لینا شروع کر دی۔ چنانچہ اس نے علم بغاوت بلند کر دیا اور 65 سنہ ہجری تک اس نے بغاوت کا بازار گرم رکھا۔ مروان بن حکم یہ وہ بدبخت انسان ہے، جب یہ پیدا ہوا اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اسے لایا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس کو گٹی دینے سے انکار کر دیا، اور یہ وہ انسان ہے کہ جس کا باپ حکم، اس پر نبی کریم علیہ السلام نے لعنت کی ہے اور اس کی حرکتوں کی وجہ سے اسے مدینہ سے باہر نکال دیا تھا۔ مروان یہ وہ انسان ہے کہ جس کی سازشوں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ایک عظیم سانحہ پیش آیا۔ 65 سنہ ہجری میں مروان کی موت کا وقت جب قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے عبد الملک بن مروان کو خلیفہ نامزد کیا اور اس کے ہاتھ پر لوگوں کو بیعت کے لیے کہا۔ چنانچہ اس کے انتقال کے بعد سن 65 ہجری میں عبد الملک بن مروان تخت نشین ہوا، اور دوسری طرف حجاز مقدس، یمن، خراسان اور عراق کے لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے تحت رہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سن 64 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ جب یزیدی لشکر نے 64 سنہ ہجری کے شروع میں انہوں نے مکہ معظمہ کا محاصرہ کیا اور خانہ کعبہ پر سنگباری شروع کی، آگ کے گولے پھینکے جس سے خانہ کعبہ میں آگ لگ چکی تھی، اور وہ سینگ بھی جل چکے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دمبے کے تھے جو انہوں نے اپنے شہزادے اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں قربان کیا تھا۔ اس خانہ کعبہ کی عمارت کے شکستہ ہو جانے کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا، اور مزید سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ نے مشورہ کیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اگر
ابتدائے اسلام کا دور نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کو منہدم کر کے اس کو زمین کے برابر کر دیتا اور شرقن اور غربن اس کے 2 دروازے بناتا اور اس میں 6 ہاتھ حجر کا اضافہ کرتا، کیونکہ قریش نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو اس قدر کمی کر دی تھی۔ خلفائے راشدین کا دور بھی یوں ہی گزر گیا۔ جب 64 ہجری میں اموی لشکر کے محاصرے کے دوران خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا تو ابن زبیر نے کعبہ کی عمارت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ نقشے کے مطابق تعمیر کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ چنانچہ جب آپ اس محاصرے سے فارغ ہوئے تو آپ نے خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا اور لوگوں سے ارشاد فرمایا، لوگوں ہمارا ذاتی مکان گر جائے تو ہم اس کے بنوانے کے لیے ہر قسم کی جد و جہد کرتے ہیں، اب اللہ کا گھر ہمارے سامنے گرا ہوا ہے، ہم اس سے کیسے بے توجہی برت سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ میں اس معاملے میں 3 دن تک استخارہ کروں گا، جس طرف ذات الہی میری رہنمائی کرے گی اسی کے مطابق عمل کروں گا۔ ابن زبیر نے 3 دن تک استخارہ کیا اور تینوں دن غیب سے ان کے ارادے کی تائید کی گئی۔ اب وہ اپنے ارادے کی تکمیل تک پہنچانے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ نئی عمارت کی تعمیر سے پہلے پرانی عمارت کو گرانا ضروری تھا، لیکن کعبہ کا تقدس لوگوں کے دلوں میں اس طرح جاگزی تھا کہ کسی شخص کو پرانی دیواریں گرانے کی ہمت نہ پڑتی تھی، لوگ ڈرتے تھے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے وہم اور خوف کو بھانپ لیا اور اللہ کا نام لے کر آپ نے ان دیواروں کو گرانا شروع کیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اسی طرز پر کی جس طرز پر حضور علیہ السلام کی خواہش مبارک تھی۔ چنانچہ حتیم کعبہ کو بھی انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر شامل کر لیا۔ ایک عرصے تک اسی طرح خانہ کعبہ کا سلسلہ رہا۔ 64 سنہ ہجری میں اس خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف علاقوں میں اپنے جو نائب تھے، اپنے گورنر مقرر کیے۔ مدینہ پاک میں بھی گورنر مقرر کیا، خیبر میں بھی مقرر کیا، بصرہ اور موصل میں بھی مقرر کیا، عراق میں بھی مقرر کیے۔ ادھر عبد الملک بن مروان کو جب ان باتوں کی خبر ہوئی، عبد الملک بن مروان حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کے نئے نئے منصوبے بناتا رہا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف خلیفہ تھے تو دوسری طرف عبد الملک بن مروان تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ 3 طرح کے لوگوں سے تھا۔ نمبر 1 بنو امیہ، جس میں عبد الملک بن مروان تھا۔ نمبر 2 مختار ثقفی، یہ وہ انسان ہے جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک لوگوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا۔ مزید اس کے بارے میں پڑھنا چاہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ کرامات امام حسین، اس کا مطالعہ فرمائیں۔ تیسرے نمبر پر خوارج تھے جو کہ دین سے نکل چکے تھے۔ مختار بن ابو عبید ثقفی یہ کوفہ کا گورنر تھا اور اس نے اپنی راہ اس طرح ہموار کی کہ پہلے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مکہ میں 7 مہینے تک رہا کہ کسی طرح مجھے کوئی دنیاوی منصب اور عہدہ مل جائے، لیکن اب اس نے دیکھا کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ محض رضائے الہی کے لیے جنگ کرتے ہیں، رضائے الہی کے لیے کام سر انجام دیتے ہیں۔ ان کا عالم تو یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی وزیر یا اگر ان کا کوئی گورنر کوئی غلط کام کرتا ہے تو یہ اس کو سزا دیتے ہیں، دنیا سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہاں سے مایوس ہو کر یہ کوفہ میں گیا۔ کوفہ میں اس نے لوگوں کو ایک سیاست کے تحت اس بات کی طرف ابھارا کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے سخت انتقام لوں گا۔ چنانچہ کوفہ کے لوگ جو کہ پہلے بد عہدی کر چکے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ میں بلا کر دھوکہ دے چکے تھے، اب یہ تائب ہونے لگے، ان کو توابین کہا جانے لگا۔ یہ اس مختار بن ابو عبید ثقفی کے پاس جمع ہوئے
اور عہد کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں جتنے لوگوں نے عمل کیا ہے، جتنے لوگوں نے مدد کی ہے، ہم کسی کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ چنانچہ مختار بن ابو عبید ثقفی نہ تو عبد الملک بن مروان کا بنا، نہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بنا، ایک نئے صورت میں یہ حکمران بن کر ابھرا۔ چنانچہ مختار بن ابو عبید ثقفی نے لوگوں کو جمع کر کے عبد الملک بن مروان سے جنگ کرتا رہا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی جنگ کرتا رہا۔ مختار بن ابو عبید ثقفی نے بڑے اچھے کام کیے، لیکن بالآخر اللہ کی خفیہ تدبیر اس پر غالب آئی اور اسی حدیث کا یہ مصداق بنا کہ جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدہ اسماء بنت ابی بکر اس حدیث پاک کی راوی ہیں، فرمایا کہ میری امت میں دو لوگ ہوں گے، ایک قبیلہ بنی ثقیف سے ہوگا جو بہت بڑا کذاب ہوگا، اور ایک دوسرا شخص ہوگا جو بہت ہی بڑا سفاک ہوگا۔ چنانچہ مختار بن ابو عبید ثقفی یہ کذاب کا راز اس طرح کھلا کہ پہلے تو اہل بیت اطہار سے محبت کے بڑے دم بھرتا، بالآخر بعد میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ چنانچہ مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خلاف جنگ کی اور 67 سنہ ہجری میں اس بدبخت کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خوارج آئے اور انہوں نے بھی اپنی مدد پیش کی۔ حقیقتاً خوارج نہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے راضی تھے، نہ عبد الملک بن مروان سے راضی تھے۔ یہ اپنے عقائد و نظریات عام کرنے کے لیے درپردہ کوششیں کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سازشوں سے آگاہ تھے، چنانچہ آپ نے ان کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خوارج کو بھی اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا۔ اب عبد الملک بن مروان آپ کے سامنے رہ گیا۔ عبد الملک بن مروان نے ایک لشکر دے کر بصرہ کی طرف روانہ کیا۔ نتیجتاً حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دنوں تک تو مقابلہ کرتے رہے، لیکن بالآخر جام شہادت آپ نے نوش فرمایا۔ یہاں سے پھر عبد الملک بن مروان نے دمشق میں ایک اجلاس منعقد کیا اور لوگوں سے کہا کہ کون ایسا شخص ہے جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹ کر میرے پاس لے کر آئے۔ کسی کے اندر اتنی جرت نہ تھی کہ اتنا بڑا قدم اٹھاتا۔ چنانچہ حجاج بن یوسف ظالم یہ ایک مرتبہ کھڑا ہوا، پھر بیٹھ گیا، پھر عبد الملک بن مروان نے پوچھا، یہ پھر کھڑا ہوا، پھر عبد الملک بن مروان نے تیسری مرتبہ جب لوگوں سے پوچھا کہ کون حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا، تو یہی حجاج بن یوسف کھڑا ہوا۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کو 3000 کی فوج دے کر عبد الملک بن مروان نے کہا کہ تم ڈائریکٹ مدینہ میں نہ جانا، پہلے طائف میں محاصرہ کرنا، طائف میں کچھ عرصہ رک کر چھوٹے چھوٹے لشکروں کو مدینہ اور مکہ کی طرف روانہ کرنا۔ اس طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے لوگوں کو تنگ کرتے رہیں اور لوگوں کو میری بیعت کے لیے کہنا، اگر لوگ مان جائیں تو فبیہا، ورنہ تم پہلے مدینہ کی طرف لشکر کو بھیجنا اور اس کے بعد مکہ کا محاصرہ کر لینا، اگر تمہیں مزید لشکر کی ضرورت پڑے تو مجھے بتانا۔ حجاج بن یوسف دمشق سے 3000 کا لشکر لے کر طائف میں آیا اور یہاں سے تھوڑے تھوڑے لوگ مکہ اور مدینہ کی طرف بھیجتا رہا تاکہ چھیڑ خانی کا سلسلہ رہے۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کی طرف خط بھیجا کہ مجھے مزید فوج کی ضرورت ہے۔ عبد الملک بن مروان نے 5000 کا لشکر مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ اتنا بڑا لشکر لے کر پہلے مدینہ میں گیا۔ مدینہ میں اس نے 10,000 کے قریب صحابہ، تابعین اور دیگر اہل مدینہ کو شہید کیا۔ بڑا قتل اور خون ریزی کا سلسلہ کیا۔ مدینہ میں قبضہ کرنے کے بعد یہ بدبخت اپنا 8000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ کا اس نے محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرے کے دوران اس نے جبل ابی قبیس پر منجنیق نصب کی اور اس کے ذریعے پتھر خانہ کعبہ کی طرف پھینکتا، مسجد حرام کی طرف پھینکتا۔ 7 مہینے تک اس نے محاصرہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ اس بدبخت کے لشکر کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن یہ بہت ہی ظالم انسان تھا۔ اتنے طویل محاصرے کی وجہ سے
اہل مکہ کے گھروں کا راشن یہ بھی ختم ہو چکا تھا اور بہت ہی زیادہ یہ تنگ دستی کا شکار ہو چکے تھے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کا عالم یہ تھا کہ آپ اتنے شجاع تھے کہ جب اپنے خیموں سے نکلتے تو دشمن بھی یہ کہنے پر مجبور ہوتے کہ یوں لگتا ہے جیسے شیر جھاڑیوں سے نکل آیا ہے۔ تقوی، پرہیزگاری اور رب العزت کی عبادت کا اس قدر آپ کو جذبہ تھا کہ آپ خانہ کعبہ کے قریب مسجد حرام میں نمازیں پڑھا کرتے اور اس خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے کہ آپ کے قریب آ کر پتھر گرتے لیکن آپ کی توجہ بھی اس طرف نہ جاتی۔ بالآخر 7 ماہ کا ایک محاصرہ، بہت طویل محاصرہ تھا۔ آہستہ آہستہ لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر سے دور ہونا شروع ہو گئے اور حجاج بن یوسف سے ملنا شروع ہو گئے، اور خفیہ طور پر حجاج بن یوسف نے لوگوں کو امان کے پروانے لکھ کر تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ لوگ دولت کے لالچ میں آ کر حضرت عبداللہ بن زبیر سے دور ہونے لگے۔ صرف 5 افراد ایسے تھے جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے۔ بالآخر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ ماجدہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ یہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکی تھیں اور ان کے پاس جا کر کہا، امی جان آپ کیا فرماتی ہیں؟ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت اسماء نے فرمایا، بیٹا اگر تم حق پر ہو تو تمہیں اسی طرح جنگ کرنی چاہیے، اور اگر تم اپنے آپ کو ناحق سمجھتے ہو تو تمہیں پھر اس لڑائی سے منہ موڑ لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے عرض کی، امی جان میں حق پر ہوں، میں ناحق نہیں ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ سے محبت اور پیار لے کر آپ گئے اور بالآخر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حجاج بن یوسف نے مکہ کے لوگوں پر بھی بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور یہاں تک کہ اس نے کعبہ معظمہ کو بھی بالکل منہدم کر دیا اور نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اسی طرز پر کی جس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعمیر کرنے سے پہلے سلسلہ تھا۔ آج جو خانہ کعبہ کی عمارت ہمارے سامنے نظر آتی ہے یہ اسی طرز پر ہے کہ جس پر حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کو تعمیر کروایا تھا۔ بہرحال 73 سنہ ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر کروڑ کروڑ رحمتوں کا نزول ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دینی الاسلام، دینی الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ ہوا، دینی الاسلام، دینی الاسلام۔